بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ بھی امام ہیں یا قاری صاحب ہیں یا درس و تدریس کے شعبے سے تعلق ہے یا اسکول ٹیچر ہیں یا کسی ایسے پروفیشن سے آپ کا تعلق ہے جس میں آپ کو بولنا زیادہ پڑتا ہے؟ میرا نام ڈاکٹر طارق علوی ہے اور میں ENT کنسلٹنٹ کراچی کے مختلف ہاسپٹلز میں کام کر رہا ہوں۔ آج جس ٹاپک میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا وہ مسئلہ ہے کہ اسپیشلی رمضان کے اندر آپ لوگوں کو جن کا تعلق یا تو مسجد کے اندر جو ہے وہ امام صاحب ہیں، اسپیشلی رمضان کے مہینے میں انہیں تراویح پڑھانی پڑتی ہے، یا مدرسوں میں درس و تدریس کرتے ہیں، یا اسکول ٹیچر ہیں، یا کوئی بھی ایسا شعبہ جس میں آپ کا تعلق یا آپ کی جاب ڈسکرپشن جو ہے وہ زیادہ بولنے پہ منحصر ہے۔ رمضان کے مہینے میں چونکہ ہم لوگ بے ترتیب کھا رہے ہوتے ہیں اور کچھ آئٹم ایسے کھا رہے ہوتے ہیں جو ایسیڈیٹی ہمیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا گلا خراب رہتا ہے، تو آواز کا بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے ساتھ جو کہ درس و تدریس یا مسجد کے امام صاحب ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کو ایک کافی دنوں تک ایک تراویح پڑھانی ہوتی ہے اونچی آواز میں، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو ووکل کورڈز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آواز گلے میں پیدا ہوتی ہے وہ متاثر ہوتی ہیں۔ زیادہ بولنے کی وجہ سے اور اونچا بولنے کی وجہ سے ان میں ایڈیما ہو جاتا ہے، جسے ہم ورم کہتے ہیں، اور اگر انہیں نہ کنٹرول کی جائے تو انفیکٹڈ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بلیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں یہ بہت عام سی بات ہے کہ ہمارے پاس قاری صاحبان آتے ہیں اور امام صاحبان آتے ہیں کہ ہماری آواز کافی خراب ہو گئی ہے، یا تو وہ ڈبل ساؤنڈ انہیں فیل کر رہے ہوتے ہیں، محسوس ہو رہی ہے، یا آواز پھٹ گئی ہے، یا بولتے بولتے آواز غائب ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع میں میں آپ کو مشورہ دوں گا، اسپیشلی ان پیشوں سے ریلیٹڈ جو حضرات ہیں، وہ کہ رمضان سے پہلے ہی اسے احتیاط کر لیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ کافی، کولڈ ڈرنک یا مسالے دار چیزیں، اسپیشلی اس میں فاسٹ فوڈ اور باربیکیوز ہیں، وہ استعمال نہ کریں۔ اور انشاءاللہ جیسے رمضان اسٹارٹ ہو جاتا ہے تو چونکہ تراویحیں پڑھانی ہے کافی دنوں تک، یا درس و تدریس کا معاملہ کرنا ہے، تو اس میں تراویح پڑھانے کے بعد کا جو ٹائم ہے جس میں وہ اپنی آواز کو جتنا زیادہ ریسٹ دے سکیں، جتنا جو ہے وہ کم سے کم بولیں، ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اور وہ مشروبات جو کہ بہت زیادہ ٹھنڈے اور اسپیشلی جو سوڈا سے ریلیٹڈ کولڈ ڈرنکس ہوتی ہیں یا پھر جو مسالے دار چیزیں ہوتی ہیں، ان کا استعمال کم سے کم کریں تاکہ آپ کا گلا خراب نہ ہو، اور تراویح کے درمیان یا درس و تدریس کے شعبے سے جو ریلیٹڈ ہیں وہ کرتے ہوئے اسپیشلی رمضان کے مہینے میں آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر یہ ایک تکلیف دفعہ ڈیولپ ہو جائے تو ایک کوالیفائڈ ENT سرجن یا اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، وہ آپ کو کچھ میڈیسن پرسکرائب کریں گے، ان کی ڈوزز رمضان کے لحاظ سے ہی آپ کو ایڈجسٹ کر کے دیں گے، اور کچھ آپ کا اگر ہو سکا تو کچھ ٹیسٹ کی ضرورت پڑی وہ بھی کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی حد تک آرام ملے گا۔ مگر چونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان چیزوں کی جو احتیاطیں میں نے بتائیں اگر آپ رکھیں تو انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں اسپیشلی امام صاحبان کو، قاری صاحبان کو اور درس و تدریس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کو گلے میں آواز کا مسئلہ جو رمضان میں آتا ہے وہ انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔